آج ہم ڈسکس کریں گے ایفیکٹس آف برننگ فوسل فیولز اینڈ ریلیزنگ گرین ہاؤس گیسز، یعنی جب ہم فوسل فیولز کو برن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو دھواں وغیرہ ہوا میں شامل ہوتا ہے تو اس کا ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہماری لائف میں کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ گرین ہاؤس گیسز جب ایئر یا ہوا میں شامل ہوتی ہیں تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ باقی کے اینیملز بھی رہتے ہیں، پلانٹس یعنی پودے بھی رہتے ہیں۔ تو جس انوائرمنٹ، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماحول کلین ہو، صاف ستھرا ہو، اور وہاں پہ کوئی پولوشن، کوئی آلودگی نہ ہو۔ لیکن ہم ہیومن بینگز، ہم انسان مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم اپنے ماحول کو گندا کرتے ہیں یا آلودہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہوتا ہے فوسل فیولز، یعنی کوئلے اور پیٹرول اور نیچرل گیس کا بہت زیادہ استعمال۔ یعنی ہم جب فوسل فیول یا ایندھن کو برن کرتے ہیں، جلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہمارا ماحول گندا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں جس میں ہم انسان، جانور اور پودے شامل ہیں، ان پہ منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو فوسل فیولز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ فوسل فیولز میں شامل ہیں کول یعنی کوئلہ، کروڈ آئل جس کو ہم خام تیل بھی کہتے ہیں، جس سے کہ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل، اس کو مختلف پروسیسز سے گزار کے بنایا جاتا ہے، اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس، جیسے یہاں پہ ہمیں نیچرل گیس نظر آ رہی ہے جو ہم گھروں میں چولہوں میں استعمال کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، چیزوں کو گرم کرنے کے لیے۔ تو برننگ آف فوسل فیولز کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان جو ایندھن ہیں، مختلف طرح کے جو فیولز ہمیں نظر آ رہے ہیں ایندھن، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، جیسے کہ ہم پیٹرول گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ آئل، کول اور گیس وغیرہ کو فیکٹریز میں استعمال کرتے ہیں، مختلف مشینز چلانے کے لیے، مختلف جو روزمرہ کی اشیاء ہوتی ہیں گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے برتن ہیں، جیسے کھلونے ہیں، ان چیزوں کو بنانے کے لیے فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ اور فیکٹریوں کیسے چلتی ہیں، فیکٹریوں کے اندر مشینیں کیسے چلتی ہیں؟ ان فوسل فیولز کا استعمال کر کے۔ تو اگر ہم فوسل فیولز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، اب ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم فوسل فیولز کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کو برن کرتے ہیں، جلاتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، تو اس سے ڈینجرس پولوٹنٹس نکلتے ہیں، یعنی ایسے اجزاء نکلتے ہیں، ایسی خطرناک چیزیں نکلتی ہیں جن کو ہم پولوٹنٹس کہتے ہیں۔ پولوٹنٹس وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ماحول میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب ایسی چیز ماحول میں شامل ہوتی ہے تو وہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہے۔ پولوشن کہتے ہیں آلودگی کو، پولوٹنٹس کہتے ہیں ایسی چیز جو آلودگی کی وجہ بنتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دھواں نکل رہا ہے اور ہوا میں شامل ہو کے ہوا کو آلودہ کر رہا ہے، گندا کر رہا ہے، یا ہم کہیں ایئر پولوشن کی وجہ بن رہا ہے۔ اب اس طرح کی پولوشن میں جب ہم سانس لیں گے، اس طرح کے آلودہ ماحول میں جب ہم رہیں گے تو اس سے ہمیں سانس کے مختلف مسائل ہوں گے، یا ہم کہیں کہ ریسپائریٹری ڈیزیزز ہوں گی، جس میں سب سے زیادہ کامن ہے ایستھما، جس کو دمہ کہا جاتا ہے۔ تو ایستھما یا دمہ کیا ہے؟ ایک ریسپائریٹری ڈیزیز ہے، یعنی سانس کی ایک بیماری ہے جس میں کہ سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لنگز یعنی پھیپھڑے، اور یہ سانس کی نالی ہے، یعنی یہ پورا جو ہمارا سانس لینے کا نظام ہے وہ پولوشن کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو فوسل فیولز ہوتے ہیں ان کی انکمپلیٹ برننگ ہوتی ہے. انکمپلیٹ برننگ کا مطلب ہے کہ جب ایندھن جلایا جاتا ہے تو اس کو صحیح مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں ملتی، تو بجائے اس کے کہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز ہو، یعنی جب ہم فوسل فیولز جلاتے ہیں تو کمپلیٹ برننگ یعنی مکمل طور پہ جب فوسل فیول جلتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے، لیکن جب انکمپلیٹ برننگ ہوتی ہے تو اس سے کاربن مونو آکسائڈ گیس بنتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ گیس جب فضا میں یعنی ہوا میں شامل ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ پوائزنس ہوتی ہے، یعنی یہ زہریلی گیس ہوتی ہے. تو اس طرح کی ہوا میں جب ہم سانس لیں گے تو اس سے ہماری زندگیوں کو خطرہ ہوگا. اس کے علاوہ جب کوئلہ اور ڈیزل جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں جس جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں تو اس علاقے میں اس ایریا میں سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بہت زیادہ ریلیز ہوتی ہے، یعنی ہوا میں شامل ہوتی ہے، اور اس طرح کی جو گیس ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یعنی یہ ہوتی ہے سفوکیٹنگ ان نیچر. یعنی اس طرح کی جگہ جہاں پہ کوئلہ اور ڈیزل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہو وہاں پہ اس جگہ سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. سفوکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے دم گھٹتا ہوا محسوس ہونا یا دم گھٹنا. تو اس طرح سے فوسل فیولز کے برن کرنے سے یعنی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے ہماری صحت پہ منفی اثرات پڑتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے گرین ہاؤس گیسز کو جب ہوا میں ریلیز کیا جاتا ہے، ہوا میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو گرین ہاؤس گیسز میں جو سب سے زیادہ مقدار میں گیسز موجود ہوتی ہیں ان میں سے اہم ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، میتھین گیس، نائٹرس آکسائڈ گیس. تو گرین ہاؤس گیسز کیا ہوتی ہیں؟ گرین ہاؤس گیسز قدرتی طور پہ ہماری ایٹماسفیئر یعنی ہماری ارتھ کے باہر جو گیسز کی لیئر ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، اس میں یہ گیسز موجود ہوتی ہیں. اور جب یہ گیسز نارمل مقدار میں موجود ہوتی ہیں تو یہ مدد دیتی ہیں ایک خاص ٹیمپریچر لیول کو برقرار رکھنے میں، یعنی ہماری جو ارتھ سرفیس ہے جس کے گرد یہ گرین ہاؤس گیسز موجود ہوتی ہیں تو یہ گرین ہاؤس گیسز کیا کرتی ہیں؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں. گرین ہاؤس ایفیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ہم اس تصویر کی مدد سے سمجھتے ہیں. یہاں پہ ہم سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں، تو جب سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے تو پہلے وہ ایٹماسفیئر یعنی فضا سے گزرتی ہے جس کے اندر گرین ہاؤس گیسز بھی شامل ہوتی ہیں. تو جب یہ گرین ہاؤس گیسز اس فضا میں شامل ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں؟ سورج کی خاص قسم کی شعاؤں کو دوبارہ خلا میں دوبارہ مطلب باہر کی طرف نہیں جانے دیتی، یعنی ارتھ کے اوپر زمین کے اوپر اس کو ٹریپ کر دیتی ہیں یا کیچ کر دیتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ارتھ کا یا زمین کا درجہ حرارت برقرار رہتا ہے، اور اسی درجہ حرارت کے برقرار رہنے کی وجہ سے زمین کے اوپر جو جاندار ہیں جیسے پودے ہیں، اینیملز ہیں اور ہم انسان ہیں تو ہم یہاں پہ زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. لیکن اگر ہم ان گرین ہاؤس گیسز کا بیلنس متاثر کریں گے مختلف ایکٹیویٹیز کر کے، جیسے کہ اگر ہم بہت زیادہ ایندھن کا استعمال کریں گے یا بہت زیادہ جو پولوشن ہوتی ہے تو وہ بھی گرین ہاؤس گیسز کی مقدار کو ہوا میں زیادہ کر دیتی ہے. اب یہ جو زیادہ مقدار ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نقصان دہ کس کس طریقے سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلا ایفیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہوتی ہیں وہ جب نارمل مقدار سے زیادہ ہماری ایٹماسفیئر میں شامل ہوں تو وہ وجہ بنتی ہیں ایئر پولوشن کی، یعنی وہ ہوا کی فضا کی آلودگی کی وجہ بنتی ہیں، اور اس طرح کے آلودہ ماحول میں جاندار چیزیں یعنی انسان، جانور، پودے سب کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ
یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہوتی ہیں وہ وجہ بنتی ہیں ریسپائریٹری ڈیزیزز کی، یعنی سانس کی بیماریوں کی۔ جیسے یہاں پہ ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں لنگز، پھیپھڑے اور سانس کی نالیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس سے ہماری سانس کی نالیاں، ہمارے پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی ریسپائریٹری ڈیزیزز کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرین ہاؤس گیسز جب ضرورت سے زیادہ ریلیز ہوتی ہیں ہوا میں تو وہ وجہ بنتی ہیں کلائمیٹ چینج کی، یعنی موسمیاتی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ بنتی ہیں۔ تو جیسے ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ گرین ہاؤس گیسز اگر نارمل ہوں گی تو ہماری ارتھ کا ٹیمپریچر نارمل رہے گا، لیکن اگر اس گرین ہاؤس گیسز زیادہ ہو جائیں تو اس سے جو ہے وہ پوری دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ متاثر ہوگا، یعنی کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ درجہ حرارت میں چینج آیا ہے، درجہ حرارت کے چینج آنے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی، اور دن بدن دنیا کا جو نارمل درجہ حرارت، جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی جگہ، کسی علاقے کا جو کلائمیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہ تبدیل ہو جائے گا، تو وہاں پہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا، یعنی ان کی زندگی گزارنے کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح سے گرین ہاؤس گیسز اور فوسل فیولز جب ضرورت سے زیادہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا ایفیکٹس آف برننگ فوسل فیولز اینڈ ریلیزنگ گرین ہاؤس گیسز کے بارے میں۔